تو آج جو ہے ہم آخری بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی زندگی کے ابتدائی حالات سے لے کر اور انہوں نے کیسے ہجرت کی، کس طرح سے بادشاہ کا سامنا ہوا اور کس طرح سے عراق سے مصر پہنچے اور مصر سے مکہ پہنچے، یہ پورا سفر ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملے گا کہ جیسے حضور نے دین کی خاطر سفر کیا، مکے سے مدینہ اور مدینہ سے پھر مکہ اور پھر تجارت کے لیے ملک شام کا سفر، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں حضور سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم کیسے ہے، کیونکہ لوگوں نے مکے میں تصویریں بنا دی تھی پتھر سے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے والد گرامی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے چہرے کو دیکھ لے، یعنی یہ اصل حقیقت ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کے تاثرات میں اس کے ملتے جلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے چہرے کو دیکھ لے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کو تصویر کے چہرے کا جو نقش تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا بھی، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے ساتھیو عزیزو، یہودیوں نصارہ نے بڑا دھوکہ دیا اس دنیا کو، بہت دھوکہ دیا کہ محمد جو ہے نیا دین لے کر کے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ہے، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا دین ہے، لیکن میرے والد والدہ دین ابراہیمی پر تھے، سبحان اللہ۔ اور میں اس دین کا، دین اسلام کا آخری پیغمبر بن کے آیا، تو میرے ساتھیوں توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میں تیری اولاد کو اس زمین پر پھیلا دوں گا اور ایسا پھیلاؤں کہ تیری اولاد کی حکومت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5000 سال پہلے 170 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن آج پتا چلا ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضور تشریف لائے تو آج بتاؤ کہ کون سے زمانے میں نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور نبی نے حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو پوری کائنات میں زندہ فرما دیا۔ یہ قربانی اور کعبے کے طواف اور یہ معاملات یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ تو میرے پیارے نبی نے ساری کائنات کو اپنا دین اسلام کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا دیا ہے، حضرت عیسیٰ سے ہم کو ملا دیا، حضرت موسیٰ سے حضور نے ملا دیا، ہر نبی سے حضور نے ہمارا تعلق جوڑ دیا۔ آگے کوئی یہودی نصارہ یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، کوئی کہہ سکتا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، یحییٰ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم قرآن ہمیں ہر نبی کو ماننے کا حکم دیتا ہے، یہی بات قیامت تک ثابت رہے گی کہ عیسائی اور یہود و نصارہ حقدار ہیں اور ہم نبیوں کے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، ہم موسیٰ کے وفادار ہیں، ہم عیسیٰ کے وفادار ہیں، ہم یحییٰ کے وفادار ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہر نبی کی، ہمارے گھروں میں جب فاتحہ درود لگتی ہے تو ہر نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ 1,24,000 کا بے شاملیہ کا نام سے جو ہے درود لگتی ہے، فاتحہ پیش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور یہ راستہ ہمیں حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر قائم رہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے ماننے کی دعائیں مانگیں۔ آئیے میں ذکر شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک بابل شہر تھا اور وہاں ایک گاؤں تھا اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر پیدائش ہوئی۔ جب جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے پریوار میں بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے پریوار والے، میرے چاچا بڑے بڑے پتھر کی مورتیوں کا کاروبار کرتے ہیں، تصویریں بیچتے ہیں اور گرجا گھروں میں لوگ ان کی عبادتیں کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے چچا، سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا کو دعوت دی، سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا کو دعوت دی
کہ اے چچا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے؟ یہ دین کی دعوت ہے اور یہی دعوت ہمارے نبی نے بھی دی. سبحان اللہ. بھائی مکے میں حضور نے اپنے چچا سے اپنے ابو جہل سے سب سے کہا کہ نہیں کہا کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو؟ یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کی. اے چچا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نہیں سن سکتے ہیں نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کچھ اپنے قدم ہلا سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے خاندان والے میرے پریوار والے سورج کی چاند کی ستاروں کی جو ہے پرستش کرتے ہیں. آپ نے کہا ان ڈوبنے والوں کی ان بیرانے والوں کی اور ان فنا ہونے والوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی عبادت کرو اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ کی قسم حضرت ابراہیم نے جو تعلیمات مانگی آپ نے اپنے باپ دادا پریوار کو دی وہی دعوت مکے میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے حضور نے بھی مکے والوں کو عطا فرمائی تھی. اگر ہم کمپیئرلی اسٹڈی کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تو سیم وہی پریکٹیکل نظارہ دیکھنے کو ملے گا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے اپنے سب کچھ لٹا ڈالا. مطلب سمجھے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا ڈالا, اپنے گھر کا گھر بار اور پریوار کی قربانی دے دی, اور میرے نبی نے بھی اپنے نواز حسن اور حسین کی قربانی دی دین کی خاطر. کیونکہ ہم پریکٹیکل اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کے لیے قربانی دی وہی چیز مکے میں حضور نے بھی کی, حضور کے گھر والوں نے بھی کی ہے. سبحان اللہ. بس یہی بار بار دنیا کو ہم بتاتے رہیں گے کہ اسلام کی ثبات نہیں سکتے, اس لیے ایک کاغذ کی ناؤ بنا کر پانی پر چلانے سے کوئی ناؤ جہاز نہیں بن جاتا. اسلام وہ جہاز ہے جو سورج سے بھی بلند والا چمکتا ہے اور قیامت تک نشانہ سارا چمکتا رہے گا. میرے ساتھیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف کی. اور سورہ ابراہیم قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام سے ہے, سورہ انعام میں, سورہ مریم میں, اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کم سے کم 5 سے 6 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. 79 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام قرآن پاک میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یاد ہے ماں صاحب نے ایک بات بیان کی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پہلے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا اس زمین پر کہ اے نمرود کہ وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا, وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو بھیجتا نا تو دشمن کی طرح بھی کھڑے ہو جائے اس کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. جب نمرود کو یہ پتا چلا نا کہ نجومیوں یعنی سائنٹسٹوں نے یہ کہا ہے, جب حضور آئے تھے تب بھی یہی کہا تھا. آپ میری باتیں دونوں ذہن رکھیں تبھی تقریر سننے میں ہو جائے گا. حضور کا ذکر بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی. حضور تشریف لائے تو ورقہ بن نوفل نے مکے میں کہا تھا کہ ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے کہ یہود و نصارہ کی سلطنت ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی, یعنی آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو سائنٹسٹوں نے کہا تھا اے نمرود ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. نمرود نے اعلان کر دیا جتنی بھی عورتوں کے پیٹ میں بچے حمل سے پھیلے ہوئے ہیں سب کو گرا دیا جائے, سب کو قتل کر دیا جائے. جب آپ کے والد کو یہ پتا چلا, یہ خبر ملی تو آپ کی والدہ کو لے کر وہ ایک غار میں, ایک پہاڑ کی جو غار ہوتی ہے وہاں لے گئے اور وہاں آپ کی پیدائش ہوئی, چھپ کے آپ کی پیدائش ہوئی تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو غار میں پیدائش آپ کی ہو. اور پھر حضرت آپ کی جو والدہ تھی تو آپ کی والدہ رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی وقت موقع ملتا تو اس پہاڑ میں جاتی اور جا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس نے جس بچے کو پیدا کیا ہے اگر بادشاہ کو پتا چلا تو وہ اس کو بھی قتل کر ڈالے گا. اللہ اکبر. قتل کیسے کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نظام, وہ اللہ کا دین لے کر تشریف لانے والے ہیں کہ جب نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے, یہ پیدائش کا ذکر ہو گیا, جب آپ کی عمر ہو گئی اور آپ کے دین کا جو ہے یہ معاملہ بہت لمبا طویل ہو گیا, عراق میں آپ کی شہرت ہو گئی اور میں نے کل وہ
واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ نے وہ بت سارے قدوں میں توڑ ڈالے، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے بت خانے کی ساری تصویریں توڑ ڈالی جن کو ہم خدا مانتے ہیں، تم نے ان کو سب کو گرا ڈالا، اے ابراہیم بتا تو کس خدا کو مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن کے پارے تیسرے پارے میں بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، سبحان اللہ، میں اس رب کو مانتا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اسی کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ نمرود نے کہا کہ تو نے ہمارے خدا کو مٹا دیا، گرا دیا، ان کی تصویریں مٹا دی، لیکن تو بتا کہ تو کس خدا کو مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ قرآن کہہ رہا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، کہ اے نمرود میں اس رب کو مانتا ہوں، اس رب کی نام بتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اچھا جب نمرود نے یہ بات سنی تو کہنے لگا لوگوں کے سامنے، کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، موت اور زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا اور قیدی کو بلانے کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو ابراہیم، اس کو میں چاہتا تو موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن دیکھو میں نے اسے موت نہیں دی، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اور ایک شخص اس کے محل میں تھا، اس کو بلایا، وہ بے قصور تھا اور اس کو قتل کر دیا اور کہا ابراہیم دیکھو میں موت بھی دینا جانتا ہوں، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن دیکھو میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جو وہاں لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے وہ عقل سے یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ بھی سچا ہے اور جو نمرود کہہ رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا اے نمرود تو کہتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کا فیصلہ کر دیا، ارے میرا رب تو کیوں ہے، میرا رب تو کیوں ہے؟ اگر تو اپنا آپ کو خدا کہلواتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پچھم کو سورج سے نکال اور پورب میں سورج کو ڈبو دے۔ جب یہ کہا تو ہکا بکا رہ گیا، پورا مجمع لگا ہوا تھا، پورا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ حیران ہوئے ابراہیم اپنے خدا کی دعوت دے رہا ہے اور بادشاہ اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرا رب موت اور زندگی دیتا ہے، تو پورے مجمع کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراہیم کا دین بھی سچا اور ابراہیم کا خدا بھی سچا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی وہ دور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا شروع کی، اپنے چچا کو، خاندان کو، یہاں تک کہ بادشاہ تک یہ معاملہ پہنچ گئے۔